ساتواں سبق، رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، یعنی روزی زیادہ دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، روک لیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک قرآن کی آیت جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، عالم الغیب کا ہونا، اسی طرح طاقتور ہونا، اولاد کا دینا، بالکل اسی طرح ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت روزی دینا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور روزی دینے میں دو چیزوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ روزی دیتے ہیں تو اس میں اس کا امتحان ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ دوسرا اس کا امتحان کہ اس کے اندر شکر کا مادہ ہے یا نہیں۔ جتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو اب شکریہ کا مادہ، شکریہ کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا یا نہیں۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے لیکن کہیں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو چیک کرتے ہیں، جیب سے نکالتے بھی ہے تو 100 روپے 200 روپے، تو یہاں امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے، روزی میں تنگی کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کا امتحان اس بات میں ہوتا ہے کہ یہ اس کم روزی میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس کا ایمان کس حال میں رہتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو سنا تھا، میں جا رہا تھا، اس لیے بورسدی کی بات کرتا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا تھا تو ایک عمر والے شخص سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب اللہ بھی مالداروں کا ہو چکا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ بھی اب مالداروں کا ہو چکا ہے، نہیں بولنا چاہیے ایسا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں حالتوں میں امتحان ہوتا ہے۔ مال ملا، صبر کے ساتھ شکر اور خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو مال دوں گا میں تو اس کا کیا حال، کیا پوزیشن ہوگی، کیونکہ مال اور جمال یہ دو چیزیں ایک ایسی خطرناک ہے کہ اس سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مال ملنے کے باوجود دین پر قائم رہتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ مال کے نشے میں بھٹک جاتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے مال لگاتے ہیں۔ تو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ روزی کا کسی کو زیادہ مل جانا، کسی کو کم ملنا، یہ کسی ڈگری پر یا کسی محنت پر
یا کسی عقل پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں لکھ ہی دیا ہے کہ اس کو اتنی روزی ملنے والی ہے۔ اب وہ صرف اور صرف 7 فعل ہے، پھر بھی انل امبانی، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کوئی 10 فعل ہے پھر بھی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ میں حیدرآباد میں تھا، اکثر آٹو چلانے والوں کو میں نے انجینئر پایا وہاں، انگلش میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن چلا کیا رہے تھے؟ آٹو چلا رہے تھے۔ اکثر لوگوں کو میں نے حیدرآباد میں بڑے بڑے میکینیکل اور الیکٹریشین انجینئروں کو میں نے آٹو چلاتے پایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کبھی بھی ایسا نہیں سوچنے کا کہ دیکھو اس کے اندر کیا ہنر ہے، کتنا کماتا ہے، یہ کیسی ڈگری ہے، میں بھی اس کی طرح بنوں گا تاکہ میں بھی ایسا مال کماؤں۔ ہرگز یہ غلطی نہیں کرنا۔ آپ کے پاس جتنا ہے اسی پر راضی رہو۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے صلاحیت دی ہے اسی کو خرچ کرو۔ روزی کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو، بس آپ کے حق میں جتنا ہے، آپ کے بس میں جتنا، اتنا کام کرو اور نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھو۔ ادھر ادھر پھانپے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان کمانے کے چکر میں پوری دینداری کو چھوڑ دیتا، صبح وہاں کام کیا، دوپہر وہاں کام کیا، رات میں یہاں کام کیا، نہ بال بچوں کو ٹائم دیتا ہے، نہ بیوی کو ٹائم دیتا ہے، نہ رشتہ داروں کو ٹائم دیتا ہے، بس دنیا 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 میں انسان ایسا لگتا ہے کہ، اور پھر بڑی عجیب بات یہ کہ اس کو مل جاتا ہے، اس کو مل بھی جاتا ہے مال و دولت، لیکن آخر میں اس مال و دولت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کی اولاد اٹھاتی ہے، اس کے رشتہ دار اٹھاتے ہیں، اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب اگر اولاد کی تربیت صحیح کی ہے تب تو چلو وہ مال صحیح جگہ پر لگا، لیکن اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی ہے تو وہی اولاد نافرمانی کے کام جو کرے گی وہ کس کے مال سے کرے گی؟ آپ ہی کے مال سے کرے گی۔ لہٰذا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ مال کو جمع کر کر رکھو اولاد کے لیے، بس ضرورت کے بقدر کام کر لو۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے حدیث ہے، طلب علم ایک فریضہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وواسع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کو نااہلوں کے سپرد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ اس حدیث میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، علم کا حاصل کرنا، یعنی اتنا دین حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا کہ آپ اپنی زندگی گزار سکو، آپ کو حلال حرام کی تمیز ہو جائے، پاکی ناپاکی کے مسائل آپ کو آ جائے۔ اب دین کا ہر لائن سے علم حاصل کرنا وہ عالم کا کام ہے۔ تو عالم بننا کوئی فرض نہیں ہے، نہ فرض کفایہ ہے۔ تو عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن دیندار بننا فرض ہے۔ دیندار بننا فرض ہے۔ ہر شخص کا عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر شخص کا دیندار ہونا ضروری۔ تو اس حدیث میں 2 باتیں ہیں، اتنا علم حاصل کرنا جس سے اپنی زندگی میں آپ خود فیصلہ کر سکو کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں علم ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جس کے پاس علم حاصل کرنے کی طلب ہو، سیکھنے کا جذبہ ہو، ایسے لوگوں کو آپ علم سکھاؤ۔ جن کے پاس طلب ہی نہیں ہے علم کی، تو ان کے سامنے علم بیان کرنا یا ان کو علم سکھانا
کیسا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ خنزیر یعنی سور کتنا غلیظ ترین جانور ہے، کتنا پلید جانور ہے، وہ صرف ٹچ بھی کرے تو آپ کو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ وہ کوڑا ہے۔ کتا تو اگر ٹچ ہو گیا لیکن گیلا نہیں ہے، وہ پانی وغیرہ اس پر نہیں لگا ہے تو آپ کے کپڑوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن خنزیر آپ کو کوڑا بھی ٹچ ہو گیا، سوکھا ہے کپڑوں پر یا جسم پر، تو وہ حصہ ضرور دھونا پڑے گا۔ ایسے جانور کو کیا پہنانا؟ ہیرے جواہرات کا ہار پہنانا۔ ایسے جانور کو ہیرے جواہرات کا کیا پہنانا؟ ہار پہنانا۔ تو جو لوگ یا ایسا عالم ایسے شخص کے سامنے مسائل بیان کرے جس کو کوئی طلب ہی نہیں ہے سیکھنے کی، یا ایسے لوگوں کو سکھائے جس کے اندر علم کی قدر ہی نہیں ہے، تو ایسے نااہلوں کو علم سکھانا نہیں چاہیے۔ علم بہت عظیم چیز ہے، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور ہے، تو یہ نور ایسے لوگوں کو پہنچاؤ، ایسے لوگوں کو علم سکھاؤ جس کے اندر کیا ہو؟ طلب ہو۔ بے طلب اور نااہل لوگوں کو علم نہیں سکھانا چاہیے، ورنہ اس وعید میں آپ شامل ہوں گے۔ نمبر 3، خیالات کے درجات۔ اب انسان کے دماغ میں جو بھی خیالات آتے ہیں، چاہے نیکی کے ہو چاہے گناہ کے ہو، وہ 5 درجے ہوتے ہیں اس کے۔ کتنے؟ 5 درجے ہوتے ہیں۔ دل میں کسی بات کا خیال آتا ہے تو اس کے 5 درجے۔ نمبر 1، حاجز۔ کیا نام ہے اس کا؟ حاجز۔ کسی بات کا خیال دل میں بے اختیار آ جانا، آپ نے سوچا نہیں، خود بخود ایک خیال آ گیا، تو یہ درجہ ہے حاجز۔ لیکن ایک ہے آپ جان بوجھ کر خیالات کو دل میں لائے، پہلی قسم تھی خود بخود آ گیا، دوسری قسم ہے آپ خود لائے، آپ خود لائے، اس کو کہیں گے خاطر۔ کیا کہیں گے؟ خاطر۔ تیسرے نمبر پہ حدیث نفس، تردد کی کیفیت ہونا کہ یہ کام کروں کہ یا نہ کروں۔ اب پہلی قسم خود بخود خیال آ گیا، یا آپ خود لائے، اب اس خیال پر آپ سوچ رہے ہیں، نیکی کا خیال آیا، اب یہ کروں یا نہ کروں۔ تیسری قسم، تیسرے درجے تک آپ پہنچے ہیں دل میں کہ خیال لائے یا خیال آ گیا، اب اس کام کو جس کا خیال آپ لائے ہیں یا وہ خود آیا ہے، کروں یا نہ کروں۔ یہ تیسرا درجہ ہے خیالات کا، جس کو بولتے ہیں حدیث نفس۔ تو یہ 3 مرحلے تک تو کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دھیان سے سننا اس کو، کہ خیال آ گیا یا آپ خود خیال لائے، اور ابھی آپ شک میں ہے کہ یہ کام کروں، گناہ کا آیا تو ایک گناہ کا کام کروں یا نہ کروں، گناہ ابھی تک لکھا نہیں جاتا۔ نیکی کا خیال آپ خود لائے یا خود آیا، اس میں آپ سوچ رہے ہیں، تردد میں پڑ گئے، کروں یا نہ کروں، کوئی نیکی کا ثواب ابھی ملے گا نہیں۔ لیکن جیسے چوتھا درجہ بڑھے گا وہ ہے ہم۔ کیا ہے؟ ہم۔ اس تردد میں کسی ایک جانب کو ترجیح دے دینا۔ اب اس میں ثواب اور گناہ دونوں کی آسانی کے ساتھ پہچان ہو جائے گی۔ پہلا درجہ خیال خود آ گیا یا آپ خود لائے دل میں۔ تیسرا درجہ کہاں تک پہنچا؟ اب آپ کو
شک ہو رہا ہے کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں، اور چوتھے لیول پر آپ پہنچ گئے کہ اب یہ کام مجھے کرنا ہے، گناہ کا خیال آیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ گناہ کرنا ہے، نیکی کا خیال آیا تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ نیکی مجھے کرنی ہے، تو یہاں آپ کے کھاتے میں نیکی کا خیال ہے اور آپ نے چوتھے لیول کا فیصلہ لے لیا کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے، تو آپ کے لیے ثواب چالو، آپ کے لیے ثواب، ابھی تک آپ نے نیک کام کیا نہیں ہے لیکن کیا کر لیا، ارادہ پکا کر لیا، تو آپ کے لیے ثواب چالو۔ بالکل اسی طرح گناہ کا خیال آیا، آپ نے سوچا کہ کروں یا نہ کروں، اور چوتھے لیول پر یہ ارادہ کر لیا کہ یہ گناہ کا کام مجھے کرنا ہے، تو جب تک گناہ نہیں کرتے وہاں تک گناہ کا جو بھی وبال ہے وہ ابھی لکھا نہیں جاتا۔ کتنا غفور الرحیم اللہ، یہ دیکھو یہاں کہ وہاں نیکی نہیں کی، صرف ارادہ پکا کر لیا تو ثواب، اور یہاں گناہ کا ارادہ پکا کر لیا ہے لیکن گناہ جب تک نہیں کرتا وہاں تک ابھی تک فرشتے کو حکم نہیں ہے کہ اس گناہ کو لکھے۔ لیکن پانچواں درجہ ہے عزم، ایک جانب ترجیح دے کر اسے اتنی تقویت دینا کہ اگر رکاوٹ نہ ہو تو کر گزرے، لیکن جب پھر پانچویں درجے تک پہنچے گا کہ خیال آیا یا آپ خود لائے، پھر شک میں پڑے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کے بعد پھر سوچ لیا کہ اب یہ کام مجھے کرنا ہے، یہ چوتھا لیول۔ لیکن پانچواں لیول کہ اب مجھے کسی بھی حال میں جیسے موقع مل جائے میں یہ کام کر گزروں گا، اتنا پکا ارادہ کر لیا، جیسے گناہ کا اتنا پکا ارادہ کر لیا کہ اب وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کب میں اس گناہ کو مکمل کروں، کب میں اس گناہ کو پورا کروں، تو پھر اس گناہ کا وبال لکھا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو خیالات کے یہ 5 درجے تھے، جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں نا اس کے 5 درجے تھے۔ بالکل یہی مثال شک کی ہے، جتنے بھی شک شبہات دل میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ پہلے 3 درجے جو ہے یہ خود بخود خیالات آ گئے، خود بخود وساوس دل میں آ گئے، یا آپ ذاتی طور پر آپ قصداً اپنے ارادے سے وساوس کو لائے دل میں، لیکن اس کے اوپر آپ جمتے نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ یا ثواب ہونے والا نہیں ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں مولانا یہ وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں، کیا کروں کیا کروں، تو کوئی اس پر وبال نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں آپ اتنی بات یاد رکھو کہ نماز میں خیالات آئے کوئی ٹینشن مت لو، فوراً اپنے دل کو سمجھا لو کہ تو نماز میں ہے، بات ختم۔ یہ کب؟ جب خود بخود خیالات آئے، وساوس آئے، لیکن آپ خود نماز میں وسوسے لا رہے ہیں، خیالات لا رہے ہیں، تو پھر یہ بری بات ہے۔ تو خیالات کا آنا الگ ہے، خیالات کا لانا الگ ہے۔ نماز کی حالت میں خیالات کے لانے پر پکڑ ہوگی، خیالات کے آنے پر، وسوسے کے آنے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب اگلی مجلس میں پورا پریکٹیکل وضو بتا گیا، وضو کیسے کرنا ہے پورا پریکٹیکلی ہو چکا۔ اب وضو کے مکروہات، وضو کن کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت ناپسند کرے۔ مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب، اور مکروہ تنزیہی
جس کو شریعت ناپسند کرے اور طبیعت بھی ناپسند کرے۔ نمبر 1، وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا۔ وضو کر رہے ہیں اور دنیاوی بات چیت کر رہے ہیں، دعائیں پڑھنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے، اس کے بجائے وہ دنیاوی باتوں میں لگا ہے تو وضو کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، چہرہ دھوتے ہوئے زور سے منہ پر ہاتھ مارنا۔ پانی لیا، اب زور سے چہرے پر مار رہے ہیں۔ اب خود پر تو چھینٹے اڑیں گے ہی اڑیں گے، لیکن آجو باجو میں 2 بیٹھنے والے ہیں، ان کو بھی کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ تو اب اتنا پانی ضائع ہوا، وہ الگ گناہ، دوسروں کو تکلیف پہنچی، وہ الگ گناہ۔ تو ہمیشہ پانی لے کر آہستہ سے اپنے چہرے پر پانی کو پھینکنا چاہیے۔ زور سے چہرے پر پانی مارنا کیا ہے؟ وضو مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے وضو کے دوران۔ وضو کرتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اب پلکوں کا دھونا فرض ہے، آنکھیں آپ نے زور سے بند کی ہے تو یہ حصہ باقی رہ جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ وضو کرتے ہیں تو ہونٹ سختی سے بند کر دیتے ہیں، اب اندر والے حصے میں پانی نہیں جاتا، وضو نہیں ہوا آپ کا۔ تو یہ 2 بہت باریک غلطیاں ہیں جو لوگ وضو میں کر رہے ہیں۔ گناہ کا کام کرتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، اور نیکی کا کام کرنا ہے وہاں آنکھیں بند کر دیتے ہیں، نماز میں آنکھیں بند کر لیتے لوگ۔ پوری دنیا الٹی بہہ رہی ہے، پوری۔ وہ ایک شاعر ہے جس نے بڑا عجیب شعر کہا تھا کہ نارنگی کو رنگی کو نارنگی کہے، چلتی کو گاڑی کہے۔ مطلب ہم موسم کو کیا کہتے ہیں؟ نارنگی، مطلب جس کا کوئی رنگ نہیں ہے حالانکہ وہ رنگ والی ہے، تو رنگی کو نارنگی کہے۔ گاڑی چل رہی ہے پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ گاڑی۔ گاڑی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں تو وہ کھڑی ہوتی ہے، بانس گاڑ دیا تب وہ کھڑا ہے، تو پھر بھی چلتی کو کیا کہے؟ گاڑی کہے۔ تو یہ پوری دنیا کیا ہو گئی؟ اب الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح گناہ کے موقع پر تو ہم آنکھیں کھلی رکھتی ہے، حالانکہ ہم آنکھیں بند کر دینا چاہیے۔ اور وضو میں اتنا اچھا فائدہ تھا کہ آنکھوں میں پانی جائے گا، سارا کچرا دور ہوگا، سستی دور ہوگی۔ اب ایسے موقع پر آنکھوں میں پانی نہیں جانے دیتے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نماز میں سجدے کی جگہ پر آنکھیں ٹکانی چاہیے تھی، اب آنکھیں بند کر لیتے ہیں نماز میں، اور کہاں سے کہاں پھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 باریک غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ وضو کرتے وقت آنکھیں کھلی رہے گی اور ہونٹوں کو بہت سختی سے بند نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ایسا کیا تو وضو مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا۔ اتنا کم پانی استعمال کر رہا ہے جیسے ہاتھ اور چہرے پر پوتا پھرا رہا ہے۔ پانی ٹپکنا بہت ضروری ہے۔ وضو کرو تو کسی بھی عضو سے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ سے پانی کا ٹپکنا ضروری، اس کو کہیں گے دھونا۔ ورنہ پانی نہیں ٹپکتا تو پھر اس کو کہیں گے مسح۔ تو وضو میں دھونے کا حکم ہے، مسح کا نہیں، مسح صرف سر کا ہے۔ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اس سے بھی وضو مکروہ ہو جائے گا۔ زیادہ کم بھی استعمال نہیں کرنا ہے اور زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تم نہر پر، دریا پر وضو کر رہے ہو تب بھی زیادہ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔
اب وضو کو توڑنے والی چیزیں دیکھو. نمبر 1 پیشاب پاخانہ کرنا، اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اوپر جتنی چیزیں تھیں اس سے وضو صرف مکروہ ہوتا ہے، یعنی ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہے جس سے وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے. پیشاب پاخانہ کرنا. نمبر 2 ہوا خارج ہونا. سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 3 خون کا جسم سے نکل کر ایسے حصے کی طرف بہنا جسے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو. دھیان دینا، خون کا، پرو کا، کسی بھی خراب مادے کا اپنی جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں بہہ جانا، ایسی جگہ میں بہنا جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے. اب ظاہر سی بات ہے غسل میں ہر چیز کو دھونا ضروری ہے سوائے آنکھ کے اندر کا حصہ. اب کسی کو آنکھ میں کچھ لگ گیا، خون نکل آیا، لیکن آنکھ ہی کے اندر خون ہے تو اس کا وضو یا غسل نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا وضو یا غسل میں ضروری نہیں ہے. اس لیے کہا کہ خون یا پرو کا نکلنا اور ایسی جگہ بہہ جانا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے. اب آنکھ کے اندر کا حصہ وضو کے یا غسل کے اندر دھونا فرض نہیں ہے. بالکل اسی طرح آپ کو کچھ لگا اور چمڑی چھیل گئی، خراش آ گئی، جس کو اپنی زبان میں چھیلا گیا بولتے ہیں، تو باریک خون آ جاتا ہے، معلوم؟ اس سے بھی وضو یا غسل نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ ابھی تک بہا نہیں ہے. وہ بہتا کب ہے؟ جب 1 یا 2 بوند نکل آئے. اسی طرح ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے خون لیا انجیکشن، اب بہا نہیں ہے، خون بہا نہیں ہے، سیدھا کہاں گیا؟ انجیکشن میں گیا. تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ وہ بھی تو بہا، لیکن کہاں بہا؟ انجیکشن میں بہہ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ ڈاکٹر نے خود کھینچا ہے اور یہاں خود بخود بہتا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر انجیکشن سے وہ خون نکالا جائے ظاہر سی بات ہے بہہ جائے گا. تو ڈاکٹر بھی اگر انجیکشن کے ذریعے خون لیتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ بہت اہم مسئلہ ہے، دھیان سے سننا اس کو. اب اکثر لوگ چالو نماز میں یہاں ہاتھ لگاتے ہیں، یہاں ہاتھ لگاتے ہیں. اب جس کو کھل ہے، باریک پھولیاں ہوئی ہے، پھنسیاں، اب ہاتھ لگایا، چکنا مادہ نکل آیا اندر سے، پرو ٹائپ وائٹ پانی، آپ کی نماز گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی. اس لیے نماز میں بہت دھیان رکھنا ہے، بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ نماز کی پہلی اینٹ ہے وضو. وضو جتنا صحیح اتنا نماز میں دل لگے گا. یہ کیا دیر سے آئے، 1 منٹ میں پیشاب پاخانہ، 2 منٹ میں وضو اور سیدھے جماعت کھانے. بہت احتیاط کرنا ہے. جب تک آپ کے پیشاب کے قطرے ٹپکنا بند نہ ہو جائے وہاں تک استنجا مت کرو، پانی مت لو. مکمل استنجا سے فارغ ہو. اگرچہ آپ کی 1 رکعت جاتی ہے، 2 رکعت جاتی ہے، بہت احتیاط کرنا ہے، ورنہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر ہے. حدیث شریف میں صاف. لہذا بہت احتیاط کرنا ہے.
آپ کو جب ایسی بیماری ہے تو پھر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کی کوشش کرو کہ آپ فارغ ہو جائیں۔ نمبر 4 کے کرنا یعنی الٹی کرنا۔ اب دیکھیے الٹی منہ بھر کر ہوگی، اور وہ بھی 3 قسم کی الٹی۔ ایک کھانے پینے کی ہوتی ہے، ایک بلڈ کی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے خون کی، اور ایک صرف کف نکلتے ہیں بلغم۔ تو یاد رکھیے کھانے پینے اور بلڈ، یہ الٹی اگر پریشر کے ساتھ ہے، جس کو لوگ بولتے ہیں منہ بھر کر ہو، تو منہ بھر کر ہو الٹی کا کیا مطلب؟ ایسا کہ پورا منہ بھر جائے؟ نہیں، اتنی پریشر کے ساتھ نکلے کہ آپ اس کو روک نہ سکیں، یہ منہ بھرنے کا مطلب ہے۔ تو اگر کھانے پینے کی کچھ کھایا وہ نکل گیا، کچھ پیا وہ نکل گیا، یہ الٹی پریشر کے ساتھ منہ بھر کر نکلی ہے، تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح خون کی کہ منہ بھر کر آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض مرتبہ جب خون کی الٹی کسی کو ہوتی ہے تو پریشر کے ساتھ نہیں ہوتی، باقاعدہ جیسے وہ خون جم جاتا ہے، کافی والی جو گلفی ہوتی ہے اس پر کیسے ٹکڑے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح خون نکلتا ہے، جمع ہوا خون، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ یہ علامت اس بات کی ہے کہ بہت پہلے زخم آیا تھا پیٹ میں کوئی، اور وہ خون جم گیا اور وہ الٹی ہوئی آپ کو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ایسی الٹی ہوئی جس میں آپ صاف صاف پتہ کر رہے ہیں کہ یہ بلڈ کیسا ہے؟ بہنے والا ہے، کوئی جمع ہوا نہیں ہے، کوئی ٹکڑوں کی شکل میں خون نہیں نکل رہا، کیسا ہے؟ بالکل لیکوڈ۔ اب اس میں ایک قطرہ بھی خون کا آتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ فرق معلوم چلا؟ خون کی الٹی 2 قسم کی، ایک تو بالکل لیکوڈ خون آیا، جیسے دانت سے لوئی نکل آیا، ہونٹ سے لوئی نکل آیا، اب ایک قطرہ بھی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک قطرہ بھی ہے تو وضو، کیوں کہ وہ خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گیا۔ لیکن اس کے برخلاف ایسی الٹی ہوئی جس میں خون لیکوڈ شکل میں نہیں ہے بلکہ جمع ہوا، یعنی ٹکڑوں کی شکل میں نکل رہا ہے، تو یہ خون کیسا ہے؟ جمع ہوا تھا، بہت پہلے زخم آیا تھا، یہ اس بات کی علامت ہے۔ لہذا جمے ہوئے خون کی الٹی ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور صرف بلغم کی، صرف کف کی الٹی ہوئی کسی کو، اگرچہ منہ بھر کرے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہی مسئلہ یاد رکھنا روزے کی حالت میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ منہ بھر کر الٹی ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا دھیان سے، چاہے کم الٹی ہو یا پریشر کے ساتھ ہو یا منہ بھر کر کیسی بھی الٹی ہو، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا الٹی سے۔ فائدہ، ہاں، تو الٹی کرنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 پاگل ہو جانا۔ عقل کسی کی چلی گئی، وضو کیا اور کیا ہو گیا؟ وہ پاگل ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے عقل ہی چلی گئی، تب اس کو کیا پتہ چلے گا کہ میرا وضو رہا یا نہیں رہا؟ لہذا پاگل ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 بے ہوش ہو جانا۔ ظاہر سی بات ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہوا نکلی یا نہیں نکلی، کیا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔
بے ہوش انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نمبر 7 سو جانا، سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیسا سو جانا؟ چت لیٹ گیا ہو بالکل، تو آپ کا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ نمبر 8 بالغ مرد یا عورت کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں کہا لگا کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زور زور سے ہنسے آپ۔ اس سے پہلے جو سو جانا والا نمبر ہے اس میں یاد رکھو کہ نماز کی حالت میں کوئی کھڑے کھڑے سویا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اتحیات کی حالت میں سو گیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سجدے کی حالت میں سو گیا، اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ ہاتھ گرنے نہیں چاہیے۔ مردوں کے لیے کوہنیاں کیسی رکھنی ہے؟ اونچی رکھنی ہے۔ اب وہ ایسا سویا کہ اس کی کوہنیاں نیچے پڑ گئی۔ اسی طرح بیک سائڈ جو سیٹ ہے وہ مرد اونچی رکھتے ہیں۔ اب وہ اتنی گہری نیند آ گئی وہ بالکل عورتوں کی طرح اس نے سر بھی، سرین بھی، ہاتھ بھی، سب کچھ زمین سے لگا دیا، تب اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کوئی سجدے میں سو گیا، امام نے پوری نماز ختم کر دی، پوری ایک رکعت ختم ہو گئی، پھر بھی وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ بہت گہری نیند میں سو گیا ہے، لہذا اس کا بھی وضو ٹوٹ گیا۔ بالکل اسی طرح کوئی وضو کر کے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اب اس کو گہری نیند آ گئی، اتنی گہری نیند آ گئی کہ آپ نے اس کو تھوڑا ہلایا تو وہ گر گیا، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں کوئی ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، جھونکے مار رہا ہے، آپ اس کو ہلایا، وہ گرا نہیں، فوراً چوکنا ہو گیا، تو اس کا وضو ٹوٹا نہیں۔ تو اتنی گہری نیند آ جانا کہ تھوڑا بھی ہلائے یا جس چیز پہ اس نے ٹیک لگائی ہے اگر اس کو کھسا لیں تو فوراً گر جائے، فوراً گر جائے، ایسی گہری نیند ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے یہاں ابھی کچھ لوگ سو رہے ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹا، سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ صرف آنکھوں میں نیند آنا شروع ہوئی ہے، آنکھوں میں نیند آنا شروع ہوئی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد وضو ٹوٹے گا رکوع سجدے والی نماز۔ شرط کیا ہے؟ رکوع سجدے والی نماز۔ ہاں ہنسنے کی جو شرط تھی کہ اتنا زور سے ہنسا کہ لوگوں کو اس کی آواز سنائی دے، خود بھی سنے اور لوگوں کو بھی آواز سنائی دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں آہ ہنستے ہیں نا زور سے لوگ، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن کون سی نماز میں ہنسنا؟ رکوع اور سجدے والی۔ کوئی جنازے کی نماز میں ہنسا، اتنا ہی زور سے ہنسا، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ یہ حدیث صرف اور صرف رکوع یا سجدے والی نماز کے لیے ہے، سمجھ میں آئی گا؟ تو رکوع سجدے والی نماز میں اتنا زور سے ہنسنا کہ لوگوں کو اس کی آواز سنائی دے، لوگ ایسا سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو صرف نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ دیکھو کوئی ناپاکی نکلی ہے، وضو توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے کوئی چیز ہے؟ ہنسنا کوئی ناپاکی ہے، پھر بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یہ کیوں؟ نبی نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، اب ہماری عقل وہاں تک پہنچتی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ایک نابینا صحابی، اندھے صحابی، وہ آ رہے تھے نماز پڑھنے اور
کھڈا آ گیا. کیا آ گیا؟ کھادرا جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں. اب وہ نابینا تھے بیچارے, اب وہ سیدھے اندر گرے, سیدھے اندر گرے. اب جو صحابہ تھے کچھ لوگ تو زور سے ہنس پڑے, زور سے ہنس پڑے. سین ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی. اب نبی کو پتہ چلا, نماز ختم ہوئی, نبی نے سیدھا فرما دیا کہ بھائی جن لوگوں نے ان کی ہنسی اڑائی ہے تو ان کے وہ وضو بھی واپس کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے. تو وہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ رکوع سجدے والی نماز میں زور سے ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیے ہنسی 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مسکرانا, جس کو عربی میں تبسم بولتے ہیں, یعنی خود بھی آواز نہ سن سکے اور دوسرے کو بھی نہ سنائی دے سکے. تو نماز میں کسی نے تبسم کیا, صرف مسکرایا, ہونٹ ہلے یا صرف دانت دکھائی دے, کوئی آواز نہیں آئی ہے, کوئی آواز نہیں آئی ہے. جیسے اکثر جب ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو چہرے پر کیسے خوشی کے آثار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے صرف ہونٹ ہلتے ہیں, ہنس پڑتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے تبسم. یہ کیا ہے؟ تبسم. اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ بات ہے کہ یہ بھی کرنا نماز میں کیا ہے؟ مکروہ ہے. نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. دوسرا درجہ ہنسی کا ہے ضحکن, مطلب اتنی آواز سے ہنسنا کہ آپ اپنی آواز کو سن سکیں, آپ اپنی آواز کو سن سکیں. اکثر ہوتا ہے ایسا, تھوڑا بھی انسان زور سے ہنستا ہے تو ایک تو وہ جو ہوتے ہیں پورا وہ کوا دکھائی دیتا ہے اوپر والا, اتنا زور سے لوگ ہنستے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ کہہ کہا. کیا کہیں گے؟ کہہ کہا. لیکن ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ہنستا ہے تو آواز آ جاتی ہے, تھوڑی آ جاتی ہے نا, تو وہ آواز آ گئی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی, اس سے نماز وضو رہے گا, وضو رہے گا. لیکن نماز میں اگر کوئی ایسا ہنسا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اور کہا میں نے سمجھا دیا تو اس سے تو وضو بھی گیا, نماز بھی گئی. اب دیکھیو علم نافع کے حصول کے لیے دعا, آخری چیز, اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما الحمدللہ علی کل حال. یہ دعا اتنی زبردست ہے, ترمذی شریف میں یہ دعا ہے. جس کا بھی دماغ کمزور ہے وہ اس دعا کو پڑھنا چالو کر دے, انشاءاللہ دماغ پاورفل ہونا شروع ہو جائے گا. اللہم انفعنی بما علمتنی, کہ اللہ جو بھی تو مجھے علم سکھا تو وہ فائدے والا علم سکھا, جو مجھے فائدہ پہنچائے. اب کسی کے پاس بڑی ڈگری ہے لیکن کچھ نفع ہی نہیں ہو رہا اس سے. اسی طرح ایک عالم ہے, علم بہت ہے لیکن نمازوں میں سستی ہے اس کی, نماز ہی نہیں پڑھ رہا. تو ایسا علم کس کام کا؟ ڈبل عذاب ملے گا, ڈبل, کہ جاننے کے باوجود نماز میں سستی, نماز میں غفلت. اس لیے یہ دعا مانگو کہ اللہ جو بھی مجھے تو سکھائے, کیسا سکھا کہ میں اس پر عمل کروں, میں اس پر. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی, اور تو جو بھی مجھے سکھائے تو ایسی چیزیں سکھا کہ میں دوسروں کو وہ نفع پہنچانے والا بنوں. وہ نفع میں ایسا نہ ہو کہ میں نے علم حاصل کیا, مجھے عمل کی توفیق بھی مل گئی, لیکن میں اپنے تک ہی رکھتا ہوں, اس کو دوسروں کو نہیں پہنچاتا ہوں, دوسروں کو نہیں بتاتا ہوں. علم میں بخیلی, مسائل بتانے میں کنجوسی, کہ اس کو بھی معلوم چل جائے گا پھر.
تو اس سے بھی کیا مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنی ہے اس سے بھی۔ تو اس دعا کو پڑھیں گے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی، یہ دعا۔ اس کے بعد وزدنی علم، اللہ مجھے زیادہ علم، زیادہ نالج عطا فرما۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تعریف کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں عقیدہ درست کیا کہ اگر انسان سائنٹسٹ بن جائے، کوئی بولتا ہے فوراً یاد ہو گیا، تو پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اتنا پاورفل دماغ دینے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ گھمنڈ نہیں آ جانا چاہیے کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں، ہر چیز میں سمجھ سکتا ہوں۔ آخر میں کیا جملہ ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ٹھیک ہے، یہ 7واں سبق ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے کسی کا کوئی سوال؟